آخری سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ خالد امین صاحب یہ پوچھتے ہیں جرمنی سے، مولانا صاحب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 11 سجدے ہیں، کچھ نے 14 کہا، کچھ نے 15 کہا، کون سی بات سب سے زیادہ صحیح ہے؟ یہ ساری باتیں جو نا کتنے سجدے اتنے سجدے، روایتیں تو اس بارے میں ضعیف ہی ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے کہ جہاں سجدے کا لفظ دیکھا اس کو سجدہ کی آیت قرار دے دیا، تو کوئی 14 سجدوں کو قائل ہو گیا، کوئی 11 کے، کوئی زیادہ، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یار 11 14 کو، جہاں سجدہ آ گیا نا لفظ یسجدون یا ساجد وغیرہ گر جائے گا، کیونکہ وہ آیات جو ہے نا ان کو آپ ترجمے سے پڑھیں تو یا تو ذکر ہوگا کہ ایمان والے لوگ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ذکر ہوتا ہے، اس وقت آدمی پھر اپنے آپ کو ان میں شامل کرے۔ یہ جو مسلم کہلاتا ہے، اللہ تو کہتا کہ مومن کتاب سن کر میری سجدہ، یہ گرا ہی نہیں، تو خطرے کی بات ہے نا کہ تو مومن نہیں تھا۔ اور کہیں حکم ہی ہوتا کہ سجدہ کر، لفظ ہوتا بس جو سجدہ کرو، آرڈر ہے، وہاں نہیں جھکا۔ کہیں یہ بات آتی ہے کہ بے ایمان لوگ جو نا اللہ کا کلام سن کر سجدہ نہیں کرتے، وہاں نہ سجدہ کرنے کو بے ایمانوں کے، یہ ان سے خالی نہیں ہوتی ہوا ہے، اس لیے جہاں بھی عادت لکھا یا نہیں لکھا لفظ دیکھیں سین جیم دال سجدہ کریں۔ باقی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سجدہ ہے نا تلاوت یہ واجب نہیں، یہ ہے اگر نہ کرے نا کوئی جان بوجھ کر گناہ گار نہیں، کرنا چاہیے، مگر اگر چھوڑ دے نا کچھ بات نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اس میں ایک آیت تلاوت کی، سجدہ کی تھی، آپ بھی اترے، لوگ بھی تیار ہوئے، سجدہ کیا، اگلے جمعہ پھر انہوں نے ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ، تو لوگ تیار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ سجدہ کرنے کا نہیں کہا کہ ضرور کرو، اب تم تیار ہو گئے ہو میں آ جاتا ہوں، ورنہ جس کا جی چاہے سجدہ کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، مسئلہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، زیادہ یہی ہے کہ کرتا ہے۔